السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا خیبر پختونخوا کا پیسہ پنجاب پر یلغار کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو صوبے کی کوئی فکر نہیں، راولپنڈی میں تماشا لگانے کی اجازت نہیں، دفعہ 144 نافذ ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں علم ہے کہ یہ شرپسندی کی آڑ میں کیا کرنا چاہتے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹیں گے۔ ہمارے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں، یہ لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعت اسلحہ لے کر بھی جلسے کرتی ہے۔ پرویز خٹک صاحب بھی اسلام آباد پر یلغار کرنے آئے تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کر کے یہ آئین کو معطل کرنا چاہتے ہیں۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے گھروں سے نکلنا ہے۔ جلسہ کرتے ہیں، یہ بتیاں بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں۔ علیمہ خان نے مزید کہا یہ ہر جلسے کی اجازت کسی نہ کسی مویشی منڈی کی دیتے ہیں، مویشی منڈیوں میں جلسے کی اجازت دے کر یہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ جاپان کے سفیر وارا میٹو ہیرو نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاک جاپان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور جاپان کے بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے نمایاں ہے۔ ہم پاک جاپان تجارتی حجم بھی بڑھانے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ورلڈ نیوز ڈے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آزاد میڈیا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناکام گزیر ہے۔ ایاز صادق نے میڈیا اداروں، صحافی اور صحافتی تنظیموں کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا سچائی کو فروغ دینے میں صحافت کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کا سدباب کرنا چیلنج ہے۔ ایسی صورتحال میں جمہوریت، شفافیت اور معاشرے میں جواب دہی کے فروغ میں میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا تحقیقی اور حقائق پر مبنی صحافت جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے۔ ایاز صادق نے کہا سچائی کو سامنے لانے کے لیے صحافیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیل کو روکنے میں ناکامی کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشمول امریکہ کوئی بھی طاقت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو روکتی نظر نہیں آتی، جو برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ اور لبنان میں مزاحمتی تنظیموں کو کچلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صحافیوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ہم سفارتی دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، لیکن کوئی بھی نیتن یاہو کو غزہ یا مغربی کنارے میں روکنے کے قابل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے لبنان میں فرانس اور امریکہ کی جانب سے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز کی حمایت کی۔ اس تجویز کو اسرائیل نے نظر انداز کر دیا اور حزب اللہ کے اہداف پر حملے تیز کر دیے۔ چند روز سے جاری بمباری میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے واضح کہہ دیا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو ختم کرنے تک نہیں رکے گا، جیسا کہ اس نے تقریباً 1 سال پرانی غزہ کی مہم میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حماس کے خلاف کیا ہے۔ بوریل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر تباہی کی تشریح حماس کی طرح کی ہے تو پھر ہم ایک طویل جنگ کی جانب جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے امریکہ میں UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سمیت کئی اہم شخصیات سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی برادری کو خبردار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں قتل و غارت گری اور ناجائز قبضہ ہر روز ایک نئی جہنم کو جنم دے رہا ہے۔ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی خون ریزی فوری روکنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار ریاست فلسطین کی جستجو کرنی چاہیے، جس کا مستقل دارالحکومت القدس الشریف ہو، اور ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مکمل رکن بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ Subscribe and keep watching ABN News International.